اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی ریویو، جس کو ہم نظر ثانی کہتے ہیں۔ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 سیکشن 114 اور آرڈر 47، کسی دعوے کے فیصلے کے بعد متاثرہ پارٹی کو اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اجازت دیتا ہے۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو کسی فائنل فیصلہ ہوا وہ ڈگری کی صورت میں ہے یا کسی کوئی آرڈر ہے، کوئی بھی آرڈر، اس کے خلاف اپنے آپ کو اگریوڈ سمجھتا ہے تو وہ اسی عدالت میں، سیم کورٹ میں ریویو پٹیشن فائل کر سکتا ہے۔ اس کی کچھ صورتحال ہے کہ اس ڈگری یا آرڈر کے خلاف قانوناً اپیل ہو سکتی ہے اور اس نے اپیل نہیں کی ہے تو وہ ریویو پٹیشن فائل کر دے، یا وہ ڈگری یا آرڈر جس کے خلاف کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کسی قسم کی کوئی اپیل کی کوئی پروویژنل ریمیڈی نہ دے رہا ہو، نہ اپیل ہے نہ ریویژن ہے، پھر کیا کریں گے؟ ریویو کا آپ کے پاس موقع تو موجود ہے۔ یہ بعض اوقات سمال کاز کورٹ ریفرنس کے فیصلے کے خلاف اسی عدالت کے فیصلے یا ڈگری کو ریویو پٹیشن میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ ریویو پٹیشن ہمیشہ اسی کورٹ میں آپ نے فائل کرنی ہے جس نے وہ ڈگری یا آرڈر جاری کیا ہے، اور ریویو ہونے کے بعد عدالت چونکہ اپنے ہی ڈگری یا اپنے ہی فیصلے کے خلاف جو مناسب خیال کرتی ہے حکم صادر کر سکتی ہے۔ اب صحیح بات تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے اور کنسپچل سٹڈی سے ریلیٹڈ ہے کہ ریویو اور اپیل دو ڈیفرنٹ پرسپیکٹو ہیں کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں، اور بار بار جب بھی ریویو کی بات آتی ہے تو اپیل یا ریویژن جو ہے وہ ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کا بھی ذکر بھی آنا ہے۔ معاملہ اسی طرح ہے کہ ریویو جو ہے وہ سیم کورٹ میں آنی ہے، جبکہ اپیل جو ہے وہ ہائر کورٹ میں، اس سے اگلی عدالت میں۔ ریویو اسی عدالت جس نے کوئی آرڈر یا ڈگری جاری کی ہے، اسی عدالت میں آپ نظر ثانی میں آ گئے ہیں، اور اپیل آپ اس عدالت سے جو بڑی عدالت ہے، جو ایپلنٹ فورم ہے، وہاں پر آپ باقاعدہ طور پر اپیل فائل کرتے ہیں۔ اب سبارڈینیٹ کورٹ کے حکم یا ڈگری کے خلاف اگر اپیل کی پروویژن موجود ہے تو پھر یہ اعتراض آ جاتا ہے کہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی، قابل قبول نہیں ہے یہ بات، کیونکہ یاد رکھیے گا ریویو اپیل کا حق موجود ہونے کے باوجود بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ریویو یہ ہے کہ آپ نظر ثانی کریں، دیکھیں ایک دفعہ کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے۔ ہائر کورٹ کے پاس جانے کا، اپیل کا حق تو باقاعدہ آپ کے پاس موجود ہے۔ یا اگر اپیل نہ کی گئی ہو پھر بھی آپ نظر ثانی میں آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے
2014 CLC पेज 725 इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। अब जहां तक स्कोप का मामला है तो रिव्यू का स्कोप हमेशा से लिमिटेड रहा है। इस हवाले से आर्डर 47 रूल 1 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वाज़ेह कर देता है कि लिमिटेड स्कोप के साथ ही रिव्यू होता है। लेकिन अगर आप अपील को सेक्शन 96 को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को देखते हैं तो उसका स्कोप बहुत वाइड मिलेगा आपको। अभी पिछले दिनों PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 483 और 2014 MLD पेज 1407 में इस बात को स्कोप ऑफ रिव्यू को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। अब सिर्फ एक बड़ी टेक्निकल सी बात है, याद रखिएगा कि रिव्यू सिर्फ आर्डर या डिग्री का जो फैसला है उसकी अंदर गलती की दुरुस्तगी के लिए दायर की जानी चाहिए। कभी भी फैसले को दुरुस्त करने के लिए आप रिव्यू में नहीं आ सकते हैं। उस डिग्री या उस ऑर्डर के अंदर अगर कोई गलती है उसकी दुरुस्तगी के लिए, फैसले को बदलने के लिए रिव्यू का स्कोप ही नहीं है। फैसले को दुरुस्त करने के लिए भी रिव्यू का कोई स्कोप नहीं है। इस हवाले से 2014 SCMR पेज 164 और 2014 SCMR पेज 1481 जो है वो हमें इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। उसके बाद जबकि अपील को अगर हम देखते हैं, उससे पहले हमने कुछ गपशप भी लगाई है अपील के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। अपील हमेशा जिस आर्डर या डिग्री के खिलाफ आप रेमेडी लेने आए हैं, उसको चैलेंज करने आए हैं, उससे हायर कोर्ट में जा रहे हैं और मातहत अदालत के फैसले को खत्म करने के लिए आप अपील फाइल करते हैं। और अपील इज द कंटिन्यूटी ऑफ द सूट, तसलसल है उसी दावे का, जबकि नजरसानी अपील के तसलसल में नहीं होती। यानी अपील के अंदर जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें नजरसानी उसका तसलसल नहीं है। और याद रखिएगा, किसी नजरसानी का कोर्ट के अंदर दायर होना या ज़ेर समात होना, अपील बाद में आने वाली अपील के फैसले पे नजरअंदाज नहीं होता है। इस हवाले से 2010 CLC पेज 1666 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइन दे देता है। इसके अलावा PLD 2008 लाहौर हाई कोर्ट पेज 592 को देखिएगा। उसके बाद एक मिसकंसेप्शन होती है एप्पलेट कोर्ट के आर्डर की नजरसानी। याद रखिएगा कि एप्पलेट कोर्ट जो है, अदालती अपील जो है, उसके हुक्म की नजरसानी या उसका रिव्यू एप्पलेट इख्तियारात में नहीं है। अपील के फैसले का रिव्यू नहीं होता है। इस हवाले से PLD 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 94 इस चीज को कतगन में लेके आती है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर कानून में इस बात की इजाज़त होती तो उसके खिलाफ सिर्फ एक ही रेमेडी है, एप्पलेट कोर्ट के आर्डर के खिलाफ वो अपील है। इस हवाले से PLD 2015 कराची हाई कोर्ट पेज 320, NLR 1998 अपील केसेस पेज है 273 इस बात को।
اب صاحب یاد رکھیے گا، تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بات ہے، اور چونکہ میں تو لائیو بھی اپنے موبائل پہ ہی ہوتا ہوں، بعض اوقات انٹرپشن بھی ہو جاتی ہے، معاملہ گپ شپ کا ہے، کوئی ایسچ فارمیلٹیز تو ہے نہیں ہے، نہ ہی یہ فارمل لیکچرز ہیں، یہ میرا ذاتی کچھ گپ شپ ہیں، اور ادروائز اس کو میں دوستوں کو کہتا بھی ہوں کہ سیریس نہیں لینا ہے اس کو۔ البتہ یہ جو سائٹیشنز ہیں، جو گپ لگاتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ تو آپ کو سائٹیشنز جب آپ پڑھیں گے تو سمجھ لگ جائے گی، اور یہ طریقہ کار ہمارا شروع سے رہا ہے، جب بھی ہم کچھ پڑھتے تھے تو اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کرتے تھے۔ اس وقت چند دوست ہوتے تھے، آج ہم چونکہ فیس بک پہ کوئی 5000 کے قریب میرے فرینڈس ہیں، اور یوٹیوب پہ تقریباً کوئی 17,000 کے قریب ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز میں پڑھتا ہوں، جو کیس فائل کرتا ہوں، جو آرگومنٹس کرتا ہوں، جو اسائنمنٹ بعض اوقات بناتا ہوں، وہ ہر چیز آسان زبان میں کنوے کر دوں۔ ہاں صاحب، ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ہم لوگ ٹریک سے تھوڑا سا اتر گئے۔ بات اس طرح سے ہے کہ ریویو حکم یا ڈگری میں غلطی کی درست کرنے کے لیے دائر کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اور ایک اپیل کا ریویو کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریویو کی اپلیکیشن دائر کرنے کے بعد اسی آرڈر یا ڈگری کے خلاف اپیل بھی دائر کر دی جاتی ہے، اور اگر اپیل ہیئرنگ ہونے کے بعد اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اپیل کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور ریویو کا مقصد ویسے ہی فوت ہو جاتا ہے، اور ریویو ناکام ہو جاتا ہے۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ اگر ابتدائی مرحلہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان لیو ٹو اپیل خارج کر دے، لیو ٹو اپیل خارج کر دے، تو یہ حکم جو ہے وہ حتمی ہوگا۔ اس حوالے سے ALD 1998 سپریم کورٹ پیج 1872 جو ہے وہ اس بات کو پٹ کر دیتی ہے۔ جہاں تک سٹیجز آف ریویو کا معاملہ ہے نا، تو پہلی بات ہے کہ ابتدائی بحث سننے کے بعد عدالت ریویو اپلیکیشن یک طرفہ طور پر خارج کر سکتی ہے، یا دوسری پارٹی کو بلا کر اظہار وجوہ کا موقع دے، پھر بعد میں ابتدائی مرحلے پر ریویو کو خارج کر دے، یا عدالت بذات خود اگر محسوس کرتی ہے کہ ریویو کی اپلیکیشن سماعت کرنے کے لیے مینٹینیبل نہیں ہے، اس کی وجوہات کافی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ ریویو پٹیشن کو خارج کر سکتی ہے۔ اگر اپیلانٹ کورٹ کا کوئی آرڈر جس کی روح سے اپیل سمرلی ابتدائی انداز میں ہی مختصر سن خارج کی گئی ہے، اور اسی فیصلے کی ریویو بھی مطلوب ہو، تو پھر بھی
نوٹس جاری کرنا مخالف پارٹی کو ضروری تو نہیں ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1966 لاہور ہائی کورٹ پیج 53 اور پی ایل ڈی 1999 کراچی ہائی کورٹ پیج 87 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ریویو کے دوسرے مرحلے میں، یعنی ریویو دائر ہونے کے بعد اپوزٹ جو فریق ہے، مخالف فریق کو سماعت کرنے کے بعد پھر اگر دیکھیں کہ گراؤنڈز ناکافی ہیں، نظر ثانی کی درخواست خارج کی جائے گی، یا سماعت کے لیے اگر گراؤنڈز کے اوپر مبنی ہے، ویلڈ گراؤنڈز ہیں، تو پھر اس نظر ثانی کو، ریویو کو سماعت کے لیے منظور کر لیا جائے گا۔ اور اگر ریویو پٹیشن خارج کر دی جائے تو اس آرڈر کے خلاف اپیل نہیں ہوتی ہے، پھر وہ آرڈر جس کے خلاف آپ ریویو میں آئے اور ریویو خارج کروا بیٹھے، وہ آرڈر فائنل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، لیکن بعض اوقات ہم بطور وکیل غلطیاں بھی کر جاتے ہیں۔ صاحب، مخالف فریق کو نوٹس دیے بغیر ریویو پٹیشن سماعت کے لیے منظور نہیں کی جا سکتی، خارج تو کی جا سکتی۔ اب یہاں پر مخالف فریق کو بلانا ضروری اس لیے ہے تاکہ وہ حاضر ہو کر اس حکم یا ڈگری جس کے خلاف ریویو پٹیشن فائل کی گئی ہے اس کا دفاع کر کے منظوری کی صورت میں عدالت جو ہے وہ باقاعدہ وجوہات تحریر کر سکے۔ یہ مقصد ہے اپوزٹ پارٹی کو بلانے کا۔ اب صحیح، پھر آخری مرحلہ میں ہم دیکھ لیتے ہیں ریویو، کہ اگر ریویو پٹیشن منظور کر لی جائے تو عدالت اس حکم یا ڈگری جس کے لیے ریویو پٹیشن فائل کی گئی ہے اس کو ریویو کر لے گی، نظر ثانی کرے گی، اور معاملے کی دوبارہ جانچ پرکھ کر لے گی، اور پھر اس معاملے کو جس کے اوپر نظر ثانی کرنا ہے اس کو کنفرم بھی کر سکتی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی بھی کر سکتی ہے۔ سکوپ لیمیٹڈ ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور حکم یا ڈگری کو دوبارہ سماعت میں اگر خارج کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پرچہ ڈگری نیا مرتب کرنا پڑے گا، کیونکہ ریویو میں جو بھی معاملہ ہوا ہے، تبدیلی آ گئی ہے جناب ریویو کے ذریعے کسی آرڈر یا ڈگری میں، تو پھر پرچہ ڈگری تبدیل تو ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ ریویو منظور ہونے کے بعد سول کورٹ کی یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ سارا کیس دوبارہ سنے جس کی ڈگری یا آرڈر کے خلاف ریویو پٹیشن فائل کی ہے، یا صرف اسی نقطے کو دوبارہ سماعت کر لے جس کی ریویو کی اجازت دی گئی ہے، اور ریویو پٹیشن زیر سماعت جس کی حد تک ہے، جس نقطے کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اور ریویو پٹیشن منظور ہونے کے بعد سماعت کے دوران ایسی شہادت پیش کرنے کی اجازت قطعی صورت نہیں دی جائے گی جو بوقت پہلی سماعت پیش نہیں کی گئی، جو اگر معمولی یا مناسب کوشش کی جاتی تو وہ شہادت پیش ہو سکتی تھی۔ اب ریویو میں وہ شہادت لے کے آ جائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے
PLD 1997 سپریم کورٹ پیج 865 کو دیکھیے گا، وہ اس بات کو انٹرپریٹ بڑے اچھے انداز سے کرتی ہے۔ اس کے بعد ریویو پٹیشن جب سماعت کے لیے منظور ہو جاتی ہے تو رجسٹر دائری میں دوبارہ سماعت کا نوٹ درج کیا جائے گا اور عدالت ریویو پٹیشن کے مطابق اس دعوے کی دوبارہ سماعت بھی کر سکتی ہے اور مخالف فریق کو بھی سن سکتی ہے اور بعد میں جو مناسب حکم سمجھے، لیکن بات وہی ہے کہ ریویو کا جو سکوپ ہے دیٹ از لمیٹڈ سکوپ۔ ابھی سوال سے آرڈر 41 رول 8 ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے، اور PLD 1997 سپریم کورٹ پیج 865 جو ہے وہ ہمیں مزید اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہیں۔ لے دوستو، ریویو کی نیچر اور سکوپ اور اس کے ڈیفرنٹ جو سٹیجز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ کیوں نہ ہم وہ وجوہات جن کی بنا پر ریویو پٹیشن جو ہے دائر کی جا سکتی ہے، ان تمام گراؤنڈز کو زیر بحث کر لے آئیں اور اس پہ کچھ تبادلہ خیال آپس میں گپ شپ لگا کے کر لیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ گراؤنڈز آف ریویو پٹیشن ہوگا، اور اس حوالے سے میں سب دوستوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ CPC 1908 آرڈر 47 اور سیکشن 114 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کو ذرا دیکھیے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم وہ تمام گراؤنڈز جن کی بنا پر ایک ریویو پٹیشن ہو سکتی ہے وہ کس طرح سے پاکستانی سول جسٹس سسٹم کے اندر کس طرح سے وہ رائج الوقت ہے، جس طرح سے اس کو ہائر کورٹس لے رہی ہیں آج کل کی، کیا ٹرینڈ ہیں ہائر کورٹس کے، کون کون سی گراؤنڈز ہیں، کون کون سی معاملات ہیں، اور بعض اوقات گراؤنڈز میں ہم کچھ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں اور ان غلطیوں کو کس طرح سے ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم ملتے ہیں اور ریویو پٹیشن کی جو گراؤنڈز ہیں ان کو ہم زیر بحث لاتے ہیں، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو لیگل ٹیکنیکلٹیز ہیں نا ریویو پٹیشن کی، اس کو بھی ہم زیر غور لے آئیں اور اس پہ بھی کچھ بات کر لیں۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔